کہ ہمارے سامنے آج سبق ہے سب سے اچھا کام۔ عنوان سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کیا عنوان دیا گیا، سبق کیا ہے، یعنی سب سے اچھا کام، سب سے بہترین کام۔ تو طلباء اکرام، ہم لوگ سبق کے سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ سبق کو پڑھ لیں مکمل۔ ایران کے شہر شیراز میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور وہ تینوں ہی اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ مالدار شخص جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ مرنے سے قبل کیوں نہ اپنی دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور اپنی تمام دولت ان تینوں میں برابر تقسیم کر دی، مگر ایک قیمتی ہیرا اپنے پاس رکھتے ہوئے بیٹوں سے کہا کہ تم میں سے جو کوئی سب سے اچھا کام انجام دے گا اسے ہیرا انعام میں ملے گا۔ بوڑھے باپ کی اس تجویز کو سن کر تینوں بیٹے سب سے اچھا کام انجام دینے کی دھن میں لگ گئے۔ چند دن بعد بڑا بیٹا اپنے باپ کے پاس آ کر کہنے لگا، میرے پاس ایک شخص نے بھاری رقم امانت کے طور پر رکھی۔ وہ میرے لیے اجنبی تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے۔ کچھ دنوں بعد اس اجنبی شخص نے آ کر اپنی امانت طلب کی تو میں نے بغیر خیانت کے اس کی رقم لوٹا دی۔ بیٹے کی ان باتوں کو سن کر بوڑھا ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ تو بھلائی کا معاملہ ہے، اس طرح تم ایک برائی سے بچ گئے، مگر یہ سب سے اچھا کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا ایک دن اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اور اپنا کارنامہ سنانے لگا، میں ایک دن دریا کے کنارے جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹا سا لڑکا دریا میں گر گیا اور اس کی پریشان ماں مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ لڑکے کو بہتے پانی سے بچانا بہت خطرناک تھا، میں جان کی پرواہ کیے بغیر دریا میں کود پڑا اور لڑکے کی جان بچائی۔ بوڑھے باپ نے اس کارنامے کو سن کر بیٹے سے کہا، یقیناً بہت اچھا کام ہے، اگر کوئی اتنا بھی نہ کرے تو پھر انسانی کیا، یہ کوئی غیر معمولی کارنامہ نہیں۔ تو بچوں، یہاں پر 3 کا قصہ ہے، اس میں سے 2 کا ہم نے پڑھا۔ اس سے پہلے سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ الفاظ معنی کو دیکھ لیں۔ قبل کہتے ہیں پہلے کو، تجویز معنی رائے یعنی مشورہ، تقسیم معنی حصہ کرنا، بانٹنا، اولین سب سے پہلا، مستحق حق رکھنے والا، حقدار، دھن خیال کوئی اچھی خواہش، کسی کام کے پیچھے لے جانا، امانت حفاظت کے لیے کوئی چیز کسی کے سپرد دینا، خیانت امانت میں چوری یعنی دھوکہ، کارنامہ غیر معمولی کام، یادگار کام، اجنبی یعنی انجان جس کو جانتا نہ ہو، انسانیت آدمیت یعنی تمیز یعنی اچھے برے میں فرق کرنا، مالدار دولت رکھنے والا، مرکبات ہیں 2 لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنا ہے یا لفظ بنا ہے، حقدار حق رکھنے والا، غیر معمولی بہت اچھا، معمول کے خلاف، شفا خانہ دوا خانہ، بے ہوش جسے ہوش نہیں رہتا، خطرناک جس سے نقصان کا ڈر ہو۔ تو بچوں، یہاں پر ایک باپ کا قصہ ہے جس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں اپنی بہادری کے مشہور تھے، اور مالدار شخص مالدار تھا، مالدار کے معنی مالداری۔ تو جب اس کا انتقال ہونے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو آزمانے کے لیے تینوں میں اپنی دولت کو تقسیم کیا جو باپ کا حق بنتا ہے، اور اس نے ایک قیمتی چیز جو ہیرا تھا قیمتی، اس کو اپنے پاس رکھا اور تینوں کا امتحان لیا۔ تو دیکھو، ایران کے شہر شیراز میں، یعنی شیراز ایک شہر کا نام ہے جو ایران ملک میں ہے، اس کا ایک شہر ہے، ایک مالدار شخص رہتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے، یعنی تینوں بھی کیا تھے، بہادر تھے اور مشہور تھے۔ مالدار شخص جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ مرنے سے قبل کیوں نہ اپنی دولت بیٹوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک باپ کا فرض بنتا ہے کہ جب اپنا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں برابر مال کو تقسیم کرتا ہے۔ تو اس نے بھی مرنے سے پہلے پہلے اپنی دولت کو بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور اپنی تمام دولت ان تینوں میں تقسیم کر دی، مگر ایک قیمتی ہیرا اپنے پاس رکھتے ہوئے بیٹوں سے کہا کہ تم میں سے بھی جو کوئی سب سے اچھا کام انجام دے گا اسے ہیرا انعام ملے گا۔ اب تینوں بچوں نے اس باپ کی تجویز کو، مشورے کو سن کر عمل کرنے کے لیے اور اچھے کام انجام دینے کی دھن میں لگ گئے۔ اب چند دن کے بعد بڑا بیٹا اپنے باپ کے پاس آ کر کہنے لگا، میرے پاس ایک شخص نے بھاری امانت رکھی، یعنی بہت زیادہ رقم رکھی، امانت کہتے ہیں کوئی چیز لا کر ہمارے پاس رکھنے کے لیے دے تو ہم اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، اور جب وہ مانگے تو واپس دینا، تو اس طرح امانت کو رکھی۔ وہ میرے لیے کیا تھا، اجنبی تھا، یعنی میرے لیے جان پہچان کا نہیں تھا، انجان شخص تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تو نہ تھے، یعنی بڑی مشکل ہے کوئی جانتا نہیں اور چیز لا کر دے اور رکھ دے، اور اگر کوئی ایسا
دھوکے باز ہو تو اس کا مال کیا کر سکتا ہے، ہڑپ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے وہ حفاظت سے رکھا۔ کچھ دنوں بعد اس اجنبی شخص نے آ کر اپنی امانت طلب کی تو میں نے بغیر کسی خیانت کے، یعنی بغیر اس میں دھوکہ کیے ہوئے، اس کے مال کو لیے ہوئے اس کی رقم لوٹا دی۔ بیٹے کی ان باتوں کو سن کر بوڑھا ہنستا ہوا کہنے لگا یہ تو بھلائی کا معاملہ ہے، یعنی تو اچھا کام ہے تمہارا، اس طرح تم یہ کیا ہوگے، برائی سے بچ گئے، مگر یہ سب سے اچھا کام نہیں، لیکن میری نظر میں کیا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا تھا کہ اچھا کوئی کام کریں گے تو میں اس کو کیا دوں گا، اشرف ہیرا انعام دوں گا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا ایک دن اپنے آیا، کہنے لگا باپ کے پاس، اور اپنا کارنامہ یعنی اپنا جو اچھا کام جو میں نے مشکل انجام دے کر کیا۔ میں ایک دن دریا کے کنارے، دریا کہتے ہیں بڑی ندی کو، اردو میں فرق ہے دریا اور سمندر میں، دریا کہتے ہیں بڑی ندی کو اور سمندر کہتے ہیں جو موجیں مارتا ہے۔ تو دریا کے کنارے جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا لڑکا دریا میں گر گیا اور اس کی پریشان ماں مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اب بچہ گرا ہے، ماں دیکھ رہی ہے پریشان ہے، تو اس مدد کے لیے گیا اور لڑکے کو بہتے پانی سے بچایا، اور خطرناک پانی میں بہتے پانی سے بچایا، وہ جب خطرناک تھا۔ میں جان کی پرواہ کیے بغیر دریا میں کود پڑا، کیا تھا، دریا میں کود پڑا، کیوں، بہتا ہوا پانی تھا، بہت خطرناک تھا، بچانا مشکل تھا، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کیا کیا، دریا میں کود پڑا اور لڑکے کی جان بچائی۔ بوڑھے باپ نے اس کارنامے سن کر بیٹے سے کہا یہ یقیناً بہت اچھا کام ہے، تمہارا ایک کام کیا بہت لائق تعریف ہے، اگر کوئی اتنا بھی نہ کرے تو پھر انسان نے کیا، یعنی ایک انسان کی مدد نہ کرے تو پھر ایسا انسان کہاں سے ہو سکتا ہے، یہ کوئی غیر معمولی کام ہے، کوئی تمہارا بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ آخر میں تیسرے بیٹے نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا، اب دیکھو دو بیٹوں کا قصہ ہو گیا، اب تیسرے بیٹے کا قصہ پڑھنے سے پہلے سمجھ لیں۔ آخر میں تیسرے بیٹے نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا، ایک دفعہ رات دیر گئے میں جنگل کے قریب سے گزر رہا تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، وقفے وقفے سے بجلیوں کے کڑکنے کی آواز دل کو دہلا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک شخص بے ہوش پڑا ہے، شاید اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ قریب جا کر میں نے اسے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا جانی دشمن ہے۔ اپنے دشمن کو اس حال میں دیکھ کر پہلے تو مجھے خوشی ہوئی، کیا ہوئی، خوشی ہوئی، لیکن پھر میرے دل نے مجھ سے کہا کہ یہ بے ہوش شخص اپنی زندگی کی آخری سانس گن رہا ہے، اس کی جان بچانا تمہارا اولین فرض ہے۔ میں نے اپنے دل کی آواز سنی اور اسے قریبی شفا خانہ لے گیا، جہاں طبیبوں نے اس کی جان بچائی۔ اس واقعے کو سن کر بوڑھے باپ نے اپنے چھوٹے بچوں مبارکباد دے گلے لگایا، پھر اپنے تینوں بیٹوں سے کہا اب بتاؤ تم میں سے کس نے سب سے اچھا کام کیا ہے اور کون اس قیمتی ہیرے کا مستحق ہے۔ دونوں بھائیوں نے فوراً چھوٹے بھائی کا نام لیا، کہا کہ وہی اس قیمتی ہیرے کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے اپنی جانی دشمن کی جان بچا کر انسانیت کی بہترین مثال قائم کی۔ تو دو بچوں کا قصہ ہم نے سنا، اب تیسرے بیٹے کا قصہ ہے۔ واقعہ میں بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رات دیر میں کیا جنگل میں سے گزر رہا تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کا موسم تھا، تو وقتاً تھوڑے تھوڑے دیر سے بجلیوں کڑکنے کی، جس طرح ہوتا ہے بارش کے موسم میں بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، تو اس طرح بجلیوں کڑکنے کی آواز دل کو دہلا رہی تھی، یعنی دل کو کیا کر رہی تھی، ڈرا رہی تھی۔ میں نے دیکھا راستے کنارے شخص بے ہوش پڑا ہے، کیا ہے، ایک آدمی بے ہوش ہے، شاید اسے کسی زہریلے سانپ ڈس لیا تھا، کوئی زہریلے سانپ نے کیا ڈس لیا تھا۔ قریب جا کر میں نے اسے دیکھا تو معلوم ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا جانی دشمن ہے۔ ایک تو رات کا وقت، دوسرے اس میں بارش کا موسم جس میں بادل اور بجلی ہے، تیسرے آدمی بے ہوش پڑا ہے اور اس کو سانپ ڈسا ہے، اور چوتھے کیا ہے، وہ اس کا جانی دشمن ہے، انیمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا۔ اب ہم کوئی بھی ہوتا اپنا دشمن ہے تو چھوڑ دیتا، جانے دو، مرنے دو، لیکن اس نے اپنے دشمن کو اس حال میں دیکھ کر پہلے تو مجھے خوشی ہوئی، لیکن پھر میرے دل نے مجھ سے کہا کہ بے ہوش شخص اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، اس کو بچانا اولین فرض ہے۔ تو میں نے اپنے دل کی آواز سنی اور اسے قریب ہی شفا خانہ لے گیا۔ دل میں ایک دم اچانک آیا کہ یہ تو بیچارہ پریشان ہے، مجبور ہے، اس کی مدد کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں طبیب مانے ڈاکٹر، اس کی جان بچائی۔ اس واقعے کو سن کر بوڑھے باپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو مبارکباد دی۔ تو اس واقعے کو سن کر اپنے چھوٹے بیٹے کو کیا کہ مبارکباد دی اور گلے لگایا۔ پھر اپنے تینوں بیٹوں سے پوچھا اب بتاؤ تم میں سے کس نے سب سے اچھا، اب تم اپنے اپنے طریقے سے بتاؤ کہ کس نے ایسا اچھا کام کیا اور کون اس قیمتی ہیرے کا مستحق، اور یہ میں جو ہیرا انعام کے طور پر رکھا ہوں کون اس کا مستحق ہے جس کو اچھے کام پر میں دوں گا کہا تھا۔ دونوں بھائیوں نے فوراً چھوٹے بھائی کا نام لیا اور کہا کہ وہی اس قیمتی ہیرے کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے اپنی جانی دشمن کی جان بچا کر انسانیت کی بہترین مثال قائم کی۔
کیا کہ اپنے جان دشمن کی جان بچائی اور انسانیت کی بہترین مثال قائم. اسی کو کہتے ہیں انسانیت، یعنی کسی انسان کو مشکل وقت میں دیکھ کر چھوڑنا نہیں بلکہ اس کی مدد کرنا، اسی کو کہتے ہیں انسانیت. تو یہ سبق تھا تین سب سے اچھا کام 3 بچوں کا. تو ہم کو معلوم پڑا، ہمیں پتہ چلا کہ سب سے بہترین کام کیا ہوتا ہے، اور ہم میں سے بھی یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کریں گے، ہر ایک اچھا سے اچھا کام کریں گے.